حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا سادہ سا دربار خلافت جاری تھا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے کہ اچانک دو نوجوان ایک بندھے ہوئے شخص کو گھسیٹتے ہوئے آئے اور بلند آواز میں بولے، یا امیر المومنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے، اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دیکھ کر پوچھا، تو دونوں کا الزام سن چکا، تیرا جواب کیا ہے؟ مجرم نے انتہائی فصاحت و بلاغت سے پورا واقعہ بیان کر دیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہاں، مجھ سے یہ جرم ہوا، میں نے طیش میں آ کر پتھر کھینچ مارا، جس کی ضرب سے وہ مرد ضعیف جاں بحق ہو گیا، ارادہ ہرگز قتل کا نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرے اعتراف جرم کے بعد قصاص لازم ہو چکا، اس کے عوض تجھے اپنی جان دینا ہوگی۔ مجرم نے کہا، امیر المومنین، بس ایک درخواست ہے کہ میرا ایک چھوٹا نابالغ بھائی ہے جس کے لیے ہمارے والد ترکہ چھوڑ گئے اور حکم دیا تھا کہ جب بھائی بالغ ہو جائے تو اس کو سونپ دوں، اس لیے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ 3 دن کی مہلت عطا ہو تاکہ چھوٹے بھائی کی امانت کا بندوبست کر سکوں۔ امیر المومنین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، کون ہے جو اس بات کی ضمانت دے گا کہ تو 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے یہاں موجود ہوگا؟ مجرم نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور حاضرین کے چہروں پر سرسری سی نظر ڈالی، اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ امیر المومنین نے پوچھا، ابو ذر، تم ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 3 دن بعد حاضر ہو جائے گا۔ دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی رضامندی ظاہر کر دی اور مجرم کو 3 دن کے لیے چھوڑ دیا۔ بالآخر تیسرا دن آ پہنچا۔ امیر المومنین سمیت جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ دونوں 9 عمر مدعی بھی بے چینی سے اپنے مجرم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ دن تیزی سے ڈھلتا جا رہا تھا اور مجرم کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی تشویش اور بے چینی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک مدعیوں میں سے ایک بولا، ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ آپ نے کمال استقلال اور ثابت قدمی سے جواب دیا، اگر تمہارا مجرم مکمل غروب آفتاب سے پہلے پیش نہ ہوا تو میں موجود ہوں، تم خاطر جمع رکھو۔ عدالت فاروقی بھی جوش میں آئی۔ امیر المومنین سنبھل بیٹھے اور فرمایا، اگر وہ نہ آیا تو ابو ذر کی نسبت وہی کارروائی ہوگی جس کی شریعت متقاضی ہوگی۔ کچھ لوگ آبدیدہ ہو گئے، کچھ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور کچھ لوگوں نے مدعیوں سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ خون بہا قبول کر لو، لیکن ان دونوں بھائیوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا، ہم خون کے بدلے صرف خون چاہتے ہیں۔ تمام لوگ اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ اچانک مجرم ابتر حالت میں نمودار ہوا۔ اہل مجلس کو خندہ جبینی سے سلام اور معذرت پیش کرتے ہوئے امیر المومنین سے عرض کیا، میں اپنے چھوٹے نابالغ بھائی کا سب کچھ ماموں کے سپرد کرایا ہوں اور حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز بلند مخاطب ہوئے اور فرمایا، امیر المومنین، خدا کی قسم، میں تو جانتا بھی نہ تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، اور نہ اس روز سے پہلے کبھی اس کی صورت دیکھی تھی، مگر جس طرح اس نے مجھ پر مان اور بھروسہ کیا، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ اس مسلمان بھائی بیٹے کو مایوس کروں، اس لیے اللہ کے بھروسے ضمانت دے دی تھی، اور اس کے چہرے نے بھی یقین سا دلایا تھا کہ یہ اپنے عہد میں سچا ہوگا۔ پرجوش حاضرین ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی چمک رہا تھا کہ دونوں مدعی بھائی آگے آئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مدعی نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کروں گا، اور تم اپنی نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا، امیر المومنین، ہم اس حق کو خالصتاً خدا کی خوشنودی کے لیے معاف کر چکے، لہٰذا اب کچھ لینے کا حق نہیں، نہ لیں گے۔ کہ آج اس سے ملتی جلتی کسی صورتحال میں کوئی قاتل ہوگا جو فوراً اعتراض جرم کر لے؟ کوئی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہوگا جو ایک اجنبی مسلمان کا مان رکھ لے گا، کوئی قاتل ہوگا جو حسب وعدہ خود چل کر متکل پہنچ جائے گا، اور کوئی ایسے مدعی بھی ہوں گے جو باپ کا خون معاف کر دیں گے اور خون بہا لینے سے بھی انکار کر دیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔